سے یہ بل پاس ہو گیا تھا کہ کسی مسجد سے لاؤڈ اسپیکر پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جائے گا. اس بل کی شاہ صاحب علیہ رحمٰن نے قومی اسمبلی میں مخالفت کی اور فلور آف دی ہاؤس پر صلاۃ و سلام پڑھ کر شاہ صاحب علیہ رحمٰن نے اس وقت کے اسمبلی ممبران کو یہ پیغام دیا کہ آپ صلاۃ و سلام کی آواز کو مسجد کے محراب و ممبر سے نکلنے والی اس آواز کو لاؤڈ اسپیکر پر بھی روک نہیں سکتے. اگر روکیں گے تو ہمارا احتجاج جہاں سڑکوں پر ہوگا ہمارے اسمبلی میں بھی ہوگا. اور خیر شاہ صاحب علیہ رحمٰن کی کوششوں سے ہی پھر اسی سیشن میں یہ آرڈیننس واپس لیا گیا. تو دیکھیں یہ سب جب عمل میں آتی ہیں, یہ باتیں جب ہوتی ہیں کہ جب علماء اور دین پسند لوگ اسمبلیوں میں ہوتے ہیں. تو 2018 کے الیکشن میں بھی تحریک لبیک پاکستان نے پوری کوشش کی اور ہر طرح سے نفاذ شریعت کی خاطر, دین اسلام کو نافذ کرنے کی خاطر اپنی جدوجہد کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ عام لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ سیاست بڑی کرنی ہے. تو یہ جو سیاسی معاملات ہیں اور اس کے اندر جو لوگ ہیں یہ بڑے مفاد پرست لوگ ہیں, اور پھر ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارا لاکھوں لاکھ ووٹ ہونے کے باوجود ہمیں ہماری نشستیں نہیں دی گئی, ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. آج ایک دفعہ پھر تحریک لبیک پاکستان میدان میں ہے. مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کیا جا سکے. ہمارے حلقے سے N240 سے قبلہ حضرت علامہ مولانا سید زمان علی جعفری شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت ثانی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہو, ساتھ ہی حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری امجدی صاحب حلقہ PS 109 سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ جو